کہ گالی گلوچ کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، شریعت میں مسلمان کو گالی دینے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کو فسق فرمایا گیا ہے اور یہ گناہ ہے۔ اور مومن کی تو یہ بھی تعریف کی گئی ہے کہ مومن فحش گو نہیں ہوتا، مومن بے حیا نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سباب المسلمی فسوق، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے۔ لیکن دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں گالی دینے کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا۔ ماں بچوں کو گالیاں دیتی ہیں، باپ بچوں کو گالیاں دیتے ہیں، بات بات پہ گالی دی جاتی ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ اسے تقیہ کلام بنایا گیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اس گناہ کو، اور اس سے پھر اگلے کا دل دکھتا ہے، اس کا دل جلتا ہے۔ تو مومن کو بلا وجہ اذیت دینا یہ حرام ہے، گالی دینا بھی حرام ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ تو مومن کی زبان شستہ ہونی چاہیے۔ مومن کا تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مومن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہتے ہیں، کہ زبان ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے ہاتھ پچھلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی سفر طے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، بس وہ منہ سے گالی نکالتا ہے اور اگلے کا دل جلا کے رکھ دیتا ہے۔ وہ یورپ کے ملک میں بیٹھا ہوگا، اس کی گالی وہاں پہنچ جائے گی، وہ یہ ایسا تیر ہے کہ اس کے لیے کوئی دوسرا ماتی تیر نہیں چاہیے۔ بندہ جہاں بھی بیٹھا ہے اسے گولی لگ جاتی ہے، اسے تیر لگ جاتا ہے، اس کا دل چھلنی ہو جاتا ہے۔ تو یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ زبان خراب کرے اور گناہ گار بھی ہو اور اپنی تباہی بھی کرے، اپنے مسلمان بھائی کو بھی اذیت دے۔ اور اپنے بچوں کی کیا تربیت کرے گا کہ جب وہ خود گالی نکالتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اللہ پاک محفوظ رکھے، یہاں تک لوگ بولتے ہیں، کیا لفظ بولے ہم اس کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ پنجابی میں کہتے ہیں بھیڑی نسل دا، یہ لفظ بولتے ہیں، حرام زادہ بولتے ہیں۔ اپنے بچوں کو حرام زادہ کہہ رہے ہیں، اپنے بچوں کو یہ بری نسل، ساری نسل کو کہہ رہے ہیں، اور ساری نسل کو گالی دے رہی ہیں، ساری نسل کو برا کہہ رہی ہیں۔ یقیناً ایسا شخص خسارے میں ہے، ایسا شخص نقصان میں ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب بن رہا ہے۔ تو اللہ کرے ہم اس سے باہر نکل آئیں، زبان کو شستہ کریں، صاف کریں، اور زبان میں مٹھاس پیدا کریں، اور اچھے الفاظ کا چناؤ کریں، اور ایسے کبیرہ گناہوں سے اور صغیرہ گناہوں سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔